نماز میں پہلا قاعدہ نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر پہلا قاعدہ کیے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا امام، تو اگر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا تو واپس نہ آئے، اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا تو 2 رکعت تو نماز پڑھ چکا تھا، اب 2 رکعت پر اس کو قاعدہ کرنا تھا، قاعدہ نہیں کیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر کے تیسری اور چوتھی رکعت کو بھی ملا لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی 4 رکعت جو ہے نماز پوری ہو جائے گی۔ یہ تو ایک صورت تھی۔ دوسری صورت یہ کہ بالکل سیدھا ہونے سے مطلب فقہا یہ لکھتے ہیں کہ قدم سے لے کر گھٹنے کا حصہ بالکل سیدھا ہو گیا ہو، مثلا یہ قدم کا جو حصہ ہے، یہ گھٹنے کا جو حصہ ہوتا ہے، تو یہ حصہ بالکل ایسا ہو گیا کہ اب یہ کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا، اٹھنے کے قریب ہو گیا اور یہ کھل گیا ہے پورا، جس کو عام طور پر کینچی سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جو دونوں حصے گھٹنے کو ہوتے ہیں، یہ اوپر کا حصہ اوپر کی طرف اور نیچے کا حصہ نیچے کی طرف ہوتے ہوتے اس طریقے سے پورا کھلنے کے قریب ہو جائے، بالکل سیدھا ہو جائے۔ تو بالکل سیدھا ہو گیا، اس میں بالکل کوئی خم باقی نہیں، جھکاؤ باقی نہیں ہے، لپٹ باقی نہیں، کوئی خمی باقی نہیں رہی، اور یہ سیدھا، اور یہ حصہ سیدھا نہیں، یہ حصہ سیدھا نہیں ہوا بلکہ ابھی تک کچھ خم باقی ہے، تو سیدھا کھڑا نہیں ہوا، یاد آتے ہی بیٹھ جائے۔ مثلا یہ کہ ابھی پوری طریقے سے وہ کھڑا نہیں ہوا ہے، آدمی پوری طریقے سے ابھی کھڑا نہیں ہوا، ابھی کچھ کھڑا ہونا اس کو باقی ہی ہے، لیکن تو ایسی صورت میں اس کو یاد آ گیا تو فوراً وہ بیٹھ جائے، یاد آتے ہی فوراً بیٹھ جائے۔ ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، یعنی اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے۔ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، اس صورت میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے اور پھر سجدہ سہو کر لے۔ یہ صورت جو ہے اس کے نماز کے حکم کے سلسلے میں نقل کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں شامیہ میں ہے استوى النصف الاسفل وظهر بعد منهن فهو اقرب الى القيام وَإِن لَّمْ يَسْتَوِي فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْقُعُودِ۔ یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84، باب السجود السہوی۔ قولہ آگے ہے، قولہ لا سہو علیہ فی الاصح، یہ جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر حلبی کبیری میں ہے، وفی النافع قال بدر الدین یعنی الکردی اذا انتصب النصف الاسفل یکون الی القیام اقرب۔ اس طریقے کے الفاظ جو حلبی کبیری صفحہ 458 فصل فی سجود السہوی، جو سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر جو صفحہ نمبر 397 پر اس کو نقل کیا ہے، جو مکتبہ کوئٹہ کا مکتبہ نعمان یا کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ دوسری صورت یہ کہ اگر سیدھا کھڑے ہونے کے بعد واپس بیٹھ گیا، سیدھا کھڑا ہوا، ایک دم اسٹریٹ کھڑا ہو گیا، اب کھڑے ہونے کے بعد پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، تو کھڑے ہونے کے بعد واپس بیٹھ گیا اور آخر میں سجدہ سہو کیا، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا کرنا مصلی کے لیے یہ ذرا ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی کافی تفصیلی بحث جو ہے علامہ شامی وغیرہ لکھتے ہیں، وَصَحَّ عَنِ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَرْدِ لَوْ عَمْلِيًّا أَمَّا النَّفْلُ فَيَعُودُ مَا لَمْ يَقْعُدُ بِالسَّجْدَةِ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے کافی تفصیل سے در مختار شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83 اور 84 پر اس کو نقل کیا۔ پھر آگے مزید جو ہے فتاوی شامی میں ہے، قَوْلُ كَمَا حَقَّقَهُ الْكَمَالِ أي بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْصُلُ لَكِنَّهُ بِالصِّحَةِ۔ اس طریقے کے الفاظ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84، باب السجود السہوی، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے، نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا حروف تہجی پا عنوان ہے، پہلا قاعدہ نہیں کیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 پر اس کو نقل کیا ہے، وہاں یہ تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔